حیدرآباد فوڈ سیفٹی حکام نے میلاردوپلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں غیر قانونی طور پر چلائے جانے والے پولورنگ بنانے والے گودام پر اچانک دھاوا کیا۔ کارروائی کے دوران انکشاف ہوا کہ غذائی اشیاء غیر معیاری اور خطرناک کیمیکلز کے استعمال سے تیار کی جا رہی تھی۔ حکام نے بڑی مقدار میں خام مال اور مشینری ضبط کرتے ہوئے گودام کو مہر بند کر دیا۔ ذمہ دار افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا اور تحقیقات جاری ہیں۔ عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ کیمیکل سے تیار کردہ کھانے پینے کی اشیاء کے استعمال میں احتیاط کی جائے۔ حکومت ریاست میں انٹرٹینمنٹ ٹیکس دوبارہ نافذ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ سطحی کمیٹی کے ذریعے تفصیلی مطالعہ جاری ہے، کیونکہ سابقہ حکومت نے اس ٹیکس کو ختم کر دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق حکومت نئی رہنمایانہ ہدایات تیار کر رہی ہے، جن کے تحت اس ٹیکس کا دائرہ کار صرف سینما گھروں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اسے مختلف بلدی اداروں کے دائرہ اختیار میں آنے والے تمام تفریحی شعبوں تک وسیع کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب تھیٹر مالکین نے اس تجویز پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملٹی پلیکس کلچر اور بڑھتے ہوئے اخراجات کے دور میں اس ٹیکس کی دوبارہ عائد کرنے کی کوشش ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ واٹر بورڈ نے نلوں پر غیر قانونی طور پر موٹرز نصب کرنے کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے کئی مقامات پر دھاوے کیے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی۔ حکام کے مطابق واٹر بورڈ دور دراز علاقوں سے پائپ لائن کے ذریعے شہر کو پینے کا پانی فراہم کرتا ہے، تاہم بعض علاقوں میں صارفین کی جانب سے نلوں پر براہ راست موٹرز لگانے کی شکایات موصول ہو رہی تھی، جس کے باعث دیگر صارفین کو کم پریشر کے ساتھ پانی مل رہا ہے۔ اس عمل کو قانوناً جرم قرار دیا گیا ہے۔ اطلاع ملنے پر واٹر بورڈ کے وجیلنس عہدیداروں نے ایس آر ڈی کالونی، ایس آر نگر، او اینڈ ایم ڈویژن نمبر 6 میں پانی کی فراہمی کے اوقات کے دوران معائنہ کیا، جہاں پائپ لائن سے غیر قانونی طور پر جڑی 7 موٹرز کو ضبط کر لیا گیا۔ حکام نے خبردار کیا کہ اس طرح کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف واٹر بورڈ کے قوانین کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری مرتبہ خلاف ورزی پر 5000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا اور مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد میں ایک نئے بڑے ٹرانسپورٹ ہب کے قیام کی تیاریاں جاری ہیں۔ آر ٹی سی کی جانب سے میڈیچل ضلع کے گاجولہ راماوم علاقے میں تقریباً 100 ایکڑ اراضی پر جدید سہولتوں سے آراستہ بس ٹرمینل تعمیر کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ یہ نیا ٹرمینل مہاتما گاندھی بس اسٹیشن اور جوبلی بس اسٹیشن کی طرز پر قائم کیا جائے گا، جس سے شہر کے مضافاتی علاقوں میں ٹرانسپورٹ کے نظام کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے موسم گرما میں پینے کے پانی کی ضروریات ربیع سیزن کے آخری مرحلے میں آبپاشی، مختلف پروجیکٹس کی پیش رفت اور KLIP سے متعلق مطالعات کے سلسلے میں اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں متعلقہ حکام کو ہدایت دی گئی کہ عوام کو پانی کی فراہمی میں کسی قسم کی کمی نہ ہونے دی جائے اور جاری منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے۔ مجلس کے سابق کارپوریٹر ڈاکٹر قاسم نے وجے نگر کالونی کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ SIR ووٹر میپنگ کے عمل کو سنجیدگی سے لیں اور اسے جلد مکمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف بوتھس پر ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی حقیقی ووٹر اس عمل سے محروم نہ رہے۔ ڈاکٹر قاسم نے زور دیتے ہوئے کہا کہ SIR کو نظر انداز نہ کریں، اپنی ووٹر میپنگ لازمی طور پر مکمل کریں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر قاسم وجے نگر کالونی نامپلی کانسٹیچوئنسی سے۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ SIR کا کام چل رہا ہے، پورے تلنگانہ میں چل رہا ہے اور خصوصاً حیدرآباد میں زور و شور سے چل رہا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر سعودی نویسی صاحب کے اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہے کہ SIR کو بہت سیریس لینا ہے۔ لنگر ہاؤس جھیل اور ہڈا پارک کی ذمہ داری سال 2022 میں حاصل کی گئی تھی تاکہ یہاں پر ترقیاتی کام انجام دیے جا سکیں، تاحال یہاں بنیادی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ پارک کے اطراف فینسنگ نہ ہونے کے باعث موٹر سائیکلیں اور کاریں غیر قانونی طور پر اسے سڑک کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، جبکہ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ یہی مقام سال 2025 میں ایک افسوسناک ڈوبنے کے واقعے کا بھی گواہ رہ چکا ہے، جس کے باوجود حفاظتی اقدامات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
خلوت علاقے سے تعلق رکھنے والا 8ویں جماعت کا طالب علم اویس جو یاقوت پورہ بوائز ٹمریز اسکول سے لاپتہ ہو گیا تھا بحفاظت کمیلا بہادر پورے کے قریب تلاش کیا گیا۔ یہ کامیابی بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی رہنمائی اور یاقوت پورے کے مجلس رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کی نگرانی میں حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ نسرین سلطانہ اور مجلس کی ٹیم کی فوری کوششوں نے اس میں اہم رول ادا کیا، جس کے نتیجے میں بچے کو اس کے ارکان خاندان سے دوبارہ ملا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اویس کل سے اپنے والدین کی نگرانی میں امتحانات میں شرکت کرے گا۔ تلاش میں مدد کرنے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب اور ہمارے حلقے یاقوت پورے کے جعفر حسین معراج صاحب MLA تمام کی نگرانی میں، جیسا مجھے معلوم ہوا کہ کل رات یہ بچہ جو ہے کل ان کے والدہ مجھے فون کرے تھے کہ کر کے بولے 12 بجے رات کو کہ میرا بچہ اسکول سے لاپتہ ہے بولے۔ پھر میں سر کو فون کری تھی، پھر وارڈن سر سے بات کری، وہ لوگ بولے نہیں میڈم، وہ لوگ صبح میں 10 بجے ایسا کچھ نکل کے گئے۔ بیگم پیٹ میں واقع 145 سالہ قدیم عمارت چیران فورٹ کلب کے انہدام پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق گریڈ 2 کے تحت محفوظ اس تاریخی عمارت کو ایک تعمیراتی کمپنی کے منصوبے کے لیے منہدم کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر رکن اسمبلی پریم ساگر راؤ کا نام سامنے آیا ہے، جبکہ پائے گا خاندان کے رکن عبید الرحمان نے شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس تاریخی ورثے کو ختم کرنا ناانصافی ہے۔ میر پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک شخص پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ مبینہ طور پر گائے کی غیر قانونی منتقلی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ متاثرہ شخص پریم کمار نے پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے شکایت درج کروائی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور ملزمین کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ایک وفد نے حیدرآباد کے دفتر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کمشنر AV رنگناتھ سے ملاقات کی۔ رائے کے مطابق اس ملاقات کے دوران جھیلوں کی بحالی اور موسیٰ ندی میں نئی جان ڈالنے کے منصوبوں پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے جھیلوں کے باہمی نظام کی بحالی کے اثرات اور اس کے ذریعے موسیٰ ندی کو ہونے والے فوائد کا جائزہ لیا۔ اس دوران بدکما کنٹا، بم رکن الدولہ اور نلا چرو جیسے اہم جھیلوں کی بحالی کے قبل اور بعد کے مناظر بھی پیش کیے گئے۔ حکام کے مطابق پہلے مرحلے میں 6 جھیلوں کی بحالی مکمل کی جا چکی ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں 14 جھیلوں پر کام جاری ہے۔ کمشنر نے بتایا کہ جھیلوں کے مقامات پر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کے قیام سے صرف صاف پانی ہی موسیٰ ندی میں شامل ہوگا، جس سے آلودگی میں کمی آئے گی۔ غیر مجاز قبضوں کے خاتمے، نالوں کی صفائی اور چوڑائی میں اضافے سے نہ صرف سیلابی خطرات کم ہوئے ہیں بلکہ زیر زمین پانی کی سطح میں بھی بہتری آئی ہے۔ وفد نے حیدرآباد کی ڈیزاسٹر رسپانس، فیلڈ میپنگ اور ارلی وارننگ سسٹمز کا بھی تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ ضلع عادل آباد کے اٹنور علاقے میں پولیس نے آن لائن اسٹاک ٹریڈنگ کے نام پر تقریباً 1.19 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمین سید جاوید اور کے گنگادھر پر الزام ہے کہ انہوں نے تقریباً 25 افراد کو نقلی منافع دکھا کر ایک موبائل ایپ کے ذریعے سرمایہ کاری پر آمادہ کیا اور بھاری رقوم حاصل کی۔ ایک طالب علم کی شکایت پر مقدمہ درج کرتے ہوئے پولیس نے موبائل فونز اور جائیداد سے متعلق دستاویزات ضبط کر لیے۔ ఉతునూరు పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ మన సైబర్ టీం మరియు లోకల్ ఉతునూరు పోలీస్ ఒక అక్యూజ్డ్ ఇతని పేరు షేక్ జావేద్ ఇతను పట్టుకోవడం జరిగింది। ఇతను దాదాపు 25 మెంబర్స్ ఇప్పటివరకు మనకు తెలిసిన మన జిల్లా చెందిన 25 మెంబర్స్తో ఇతను స్టాక్ మార్కెట్ పేరులో ఫ్రాడ్ చేశారు, మోసం చేశారు। దాదాపు 1 crore 20 lakhs డబ్బు ఇతను వాళ్ళ నుంచి కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి మోసం చేశారు। అన్ని డబ్బు ఇతను సొంత దానికోసం వాడుకున్నారు। వాళ్ళకి ఏమైనా యాప్ చూపించి, దాని పేరుతో ఒక యాప్ చూపించి దట్ మీకు డబ్బు ఎక్కువ వస్తాయి వాళ్ళకి ఆశ చూపించి 1 crore 20 lakhs కలెక్ట్ చేశారు। کمشنر پولیس کی ہدایت پر حیدرآباد نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ نے چلکل گڑھا، سنت نگر اور مختلف پولیس اسٹیشنز کے تعاون سے مشترکہ کارروائیاں انجام دی، جن میں ایک بین ریاستی منشیات کی ٹولی کے علاوہ ایک سپلائر اور 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مجموعی طور پر 63.65 لاکھ روپے مالیت کی منشیات، گاڑیاں، موبائل فونز اور نقد رقم ضبط کی گئی۔
चिलकलगुड़ा केस में साई निखिल यादव से 115 ग्राम MDMA बरामद हुई, जबकि सनत नगर केस में सिम्हाचलम और वेणु से 1005 ग्राम हशीश ऑयल जब्त किया गया। बेगमपेट के एक पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक खातून के साथ जनवरी 2025 से मुसलसल ज्यादती किए जाने का संगीन वाकया सामने आया, जिसने सनसनी फैला दी। मुतासरा खातून जो एविकॉन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पायलट कोर्स कर रही थी ने इल्ज़ाम लगाया कि इसी इदारे में बतौर इंस्ट्रक्टर काम करने वाले एक शख्स ने तरबियत के बहाने इसे अपनी हवस का निशाना बनाया। मुलजिम ने मुबैना तौर पर खातून को ब्लैकमेल करने के लिए इसकी तस्वीर और वीडियोस भी बनाई और उन्हें इस्तेमाल करते हुए मुसलसल हरासा करता रहा। बिल आखिर मुतासरा खातून पुलिस से रुजू हुई, जिसने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने अहम बयान में कहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत के बाद ईरान के खिलाफ मुतवक्का फौजी कार्रवाई को आरज़ी तौर पर रोकने पर इत्तेफाक किया गया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल, फौरी और महफूज तौर पर खोलने की शर्त पर 2 हफ्तों के लिए बमबारी और हमलों को मुअत्तल किया जा रहा है। उन्होंने इसे 2 तरफ़ा जंगबंदी करार दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका अपने फ़ौजी अहदाफ हासिल कर चुका है और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन माहिदे के लिए पेशरफ्त जारी है। ईरान की जानिब से पेश करदा 10 नुकाती तजवीज़ को काबिल अमल करार देते हुए ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि 2 हफ्तों में माहिदा हतमी शक्ल इख्तियार कर सकता है, जिससे मशरिक़ वस्ता में अमन की राह हमवार होगी। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने हुजूर नगर ज़रई मार्केट में प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम धान की खरीदारी के मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार के अलावा दूसरे मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,